آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ای العشر الاخیر من رمضان شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قیام کرنا اور اسی طرح اعتکاف کرنا، اس سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رمضان میں آپ عام دنوں سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں جب آخری عشرہ آ جاتا تو پھر رمضان کے بھی باقی ایام سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اہتمام فرمانا شروع ہو جاتے تھے، اور اسی لیے آخری عشرے میں آپ اعتکاف بھی فرماتے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ماں جی فرماتی ہیں کہ آپ کمر کس لیتے، یعنی دنیا کے باقی امور کے متعلق آپ کی توجہ ہٹ جاتی اور آپ صرف اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، عبادت، مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا، دنیاوی امور سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اور یہاں تک کہ پوری رات جاگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے سے ہٹ کر باقی ایام میں رات کو جاگتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے، لیکن آخری عشرے کی راتوں میں آپ پوری رات بھی جاگتے، اور اس کے ساتھ صرف خود نہیں جاگتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، بیدار کرتے کہ یہ عبادت کی راتیں۔ تو رمضان المبارک میں اس بات کی توجہ کرنی چاہیے کہ بندہ پورے رمضان میں بھی سال کے باقی ایام سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرے، اور خاص کر کے آخری عشرے کو ثمر آور بنائے۔ چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ اسلام آباد میں عموماً زیادہ تر لوگ نوکری پیشہ ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، تو ہمیں چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی چھٹی لینی ہے، دفتر سے چھٹی لینی ہے۔ تو ہم جس طرح سال کے باقی ایام میں اپنی چھٹیوں کو مینج کرتے ہیں، اور جو ہماری مصروفیات ہیں، خاص طور پہ کوئی گھر میں خوشی اور اس کے حساب سے کوئی شادی بیاہ کی مصروفیات اور دیگر کوئی ضروری مصروفیات ہیں، تو اپنی چھٹیوں کو پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں۔ اسی اعتبار سے رمضان المبارک کے جو ایام ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری عشرے کے ایام ہیں، ان کے لیے اپنے دفاتر سے اپنی چھٹیوں کے معاملات کو پلان کریں۔ ویسے بھی عید کی چھٹیاں ساتھ مل جاتی ہیں تو آخری 3-4 دن تو اس میں گزر جاتے، تو شروع کے 5-6-7 دن ہی مینج کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس جانب توجہ کریں، اور چونکہ قریباً 6-7 ماہ رمضان کو رہ گئے ہیں، ابھی سے ہم اگر ترتیب لگانا شروع کریں کہ آئندہ رمضان میں نے اس جانب توجہ کرنی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ترتیب میں لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرہ بالخصوص کہ وہ لگ کر ہم نے محنت کرنی، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس کی دن اور رات اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے ہیں، اور بالخصوص وہ امور جو سارا سال ہم سے نہیں چھوٹ پاتے، کچھ نہ کچھ انسان سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، ان سب سے اجتناب کرنا ہے، نمازوں کو باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، روزہ تو الحمدللہ رکھنا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ رمضان کے دن بھی ویسے ہی گزر جائیں جیسے ہمارے عام دنوں کی مصروفیات ہیں، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے جبریل کی بدعا پر آمین ثابت کی کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان جیسے ایام آئے اور اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی کر کے جہنم سے آزادی نہ حاصل کرے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ جس بندے کو رمضان جیسی نعمت کا بھی احساس نہیں، پھر وہ کس چیز کا احساس کرے۔ اس لیے ابھی سے
پلاننگ کر کے رمضان کے ایام اور خصوصی طور پہ آخری 10 ایام. میں اکثر ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو اب تک زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں بیٹھے کہ آپ کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے. اس کی پلاننگ کریں ابھی سے کہ جی ہم نے اس دفعہ اعتکاف بیٹھنا ہے. اچھا جیسے آپ یہ بات سوچتے ہیں نا 1000 قسم کے کام مصروفیات اور فلاں اور یہ نہیں میرے بغیر ہو سکتا اور وہ نہیں میرے بغیر ہو سکتا، یہ دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا. یقین جانے دنیا چلتی رہتی. جس دن ہمارا سانس بند ہوگا تب بھی سب کچھ ہوتا رہے گا. رمضان بھی آئیں گے، یہی ایام ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہو. اس لیے نا اس طرح مت سوچا کریں کہ یہ نہیں کروں گا، ایسے یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا، ایسے کیسے ہوگا، ویسے کیسے ہوگا. بہت سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخری دن ہی تو کاروبار کرنے کے ہیں اور اس میں ہی تو زیادہ شاپنگ ہوتی ہے اور ہمارا کاروبار کا کیا ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے کاروباری صحابی تھے، ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں. حضرت عثمان سے بھی کہیں زیادہ مالدار تھے. اور وہ رمضان المبارک میں رمضان سے پہلے اپنے کاروباری سارے معاملات کو نبیڑ کر اپنے ملازموں کو رمضان کی تنخواہ بھی دے کر رمضان میں ہر قسم کی کاروباری سرگرمی سے سائیڈ پہ ہو جاتے اور صرف قرآن کو وقت دیتے. پورا رمضان کوئی کاروبار، اور اس کے باوجود اللہ نے سب سے زیادہ پیسہ ان کو دیا. اس لیے جب بندہ پلان کرتا ہے نا تبھی ہوتا ہے. اور میں ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اعتکاف بیٹھ کر دیکھیں. جس طرح رمضان اور غیر رمضان دنوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ماحول کا فرق ہوتا ہے، انسان کی روحانیت کا فرق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے رمضان میں اور جو اعتکاف نہیں بیٹھتا اس کے رمضان میں فرق ہوتا ہے. اور یہاں بہت سارے چہرے ایسے موجود ہیں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں. پوچھ کر دیکھیں، ہر ایک سے پوچھ کر دیکھیں کہ آپ کو وہ فرق محسوس ہوا یا نہیں ہوا. تو یقیناً بہت بڑا فرق ہے. اس لیے اس جانب ابھی سے، کیونکہ بڑے دن ہیں، اللہ نے توفیق دے دی الحمدللہ، ہم یہ باب پڑھ رہے، سوچنا شروع کریں کہ میں نے کیسے رمضان کو پلان کرنا ہے. اور بالخصوص اللہ توفیق دے دے تو میں نے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.